यूपी में देखो कैसी खींचातानी चल रही है। अभी देखिए पूरा खेल खेला जा चुका है, बिसात बिछाई जा चुकी है। खुद मोदी को आस्तीन के सांप मिल चुके हैं। हमारे ही लोगों में ऐसे लोग भी मिल चुके हैं जो पसे पर्दा उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उनको मालूम है कि 2 सीट भी हम नहीं जीतेंगे, उनको मालूम है कि हमारी 2 सीट भी नहीं निकलेगी, लेकिन 100 सीटों पर खेल बिगाड़ने का उसी का तो इनाम है, उसी का तो पैसा है, उसी की बदौलत तो हमारी यूनिवर्सिटियां, मेडिकल कॉलेज और ये सारी चीजें चल रही हैं। उनको मालूम है अच्छी तरीके से, वरना वक्त के हालात के तनाजुर मत देखिए, मॉब लिंचिंग को देखिए, एनआरसी और सीए पर होने वाले एहतजाज में एकतरफा गोलियों से ठोक दिया गया, मार दिया गया, रहम नहीं आ रहा। इन तमाम चीजों को देखते हुए जर्जीस ने यह कहा है, मैं नहीं कहता कि मेरे लिए फला पार्टी अच्छी है, यकीनन कोई पार्टी अच्छी नहीं है, लेकिन इस वक्त यूपी में आपको यह देखना है कि हमारा बड़ा नुकसान किस में है और छोटा नुकसान किस में है। हमें छोटा नुकसान गवारा कर लेना चाहिए बड़े नुकसान से बचने के लिए। किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, फिर भी मीडिया उछालेगी क्या, मौलवी जर्जीस ने कहा, अखिलेश का मौलवी आपके बंगाल में क्या कह रहा था, ममता का मौलाना कहां छिपा है। जिस दिन से ममता जीती है कमीना मेरा नाम ही लेना भूल गया, अंदर चली गई, बैकग्राउंड हो गई, पता नहीं कहां चली गई थी हिंदुस्तान की एंकर, पता नहीं कहां चली गई, छुप गई। अब मैं उससे पूछता फिर रहा हूं बंगाल की हर तकरीर में, कहां छिपी है। जर्जीस तो शेर की तरह धार रहा है, तू कहां छिप गई है, किस बिल में चली गई है, कहां, उसका पता नहीं है। अब यूपी में खेल बिगाड़ने की कोशिश होगी और जो चीज हमने बोली भी नहीं है वो दिखाई जाएगी वहां। अभी यूपी में कोई तकरीर मेरी नहीं हो रही है, मैंने पहले कह दिया 6 महीने, अभी जब तक यहां इलेक्शन नहीं हो जाएगा मैं नहीं बोलूंगा, मैं तकरीर ही नहीं करूंगा यूपी में। क्यों? क्योंकि मेरी एक तकरीर चाहे जुमे का खुतबा भी दूं वो भी उसको उछाल के और इधर उधर का बिहार बंगाल का लाके टीवी वाली उसको जोड़ देगी, इधर उधर का लाके, देखिए मौलवी ये बोला, बोलेंगे हम बंगाल में और दिखाएगा कि यूपी में बोला, क्योंकि ये झूठ इन्होंने अपने बाप से सीखा है, ये झूठ इन्होंने अपने बाप से, बाप का नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं वो बाप कौन है। इन्होंने अपने बाप से झूठ बोलना सीखा है और बाप ने झूठ बोलने का इनाम इनको दिया है। तो मेरे भाइयों, हमारे ऊपर भी तलवारें लटकती हैं, वला तवक्कन वालिदैन। अगर समझ रही हो मेरी मां बहनों तो सुनो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा घर में गुजर बसर कैसा चल रहा है, कहती है बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। हजरत इब्राहिम ने कहा मैं जा रहा हूं, जब इस्माइल घर पे आ जाए तो उनसे कहना एक बुजुर्ग आदमी आया था, एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और एक मशवरा दिया है कि अपने घर की चौखट बदल लो। चौखट समझते हो ना, अपने घर की चौखट बदल लो। इस्माइल की बीवी कहती है बुढ़ा सटी आ गया, चौखट तो मेरी सही है, सर्दी में धूप भी आती है, गर्मी में हवा भी आती है, ये बुढ़ा कह रहा घर की चौखट बदल लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शिकार करके वापस आते हैं, कहा कि एक बुढ़ा आदमी आया था, आया होगा, हाँ, फिर सलाम का, अच्छा सलाम कहा, समझ गए कि मेरे बाप हैं जी, और पता नहीं, और कहा कि पता नहीं वाली बहकी बहकी बातें कर रहा था, बुढ़ा था, सटिया गया था। नहीं बताओ तो क्या कहा उसने, कहा अपने घर की चौखट बदल लेना। कहा बीवी तुमने क्या कहा उससे? कुछ नहीं, उसने पूछा था घर का गुजर बसर कैसा चल रहा, मैंने कह दिया बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। आए मेरी बीवी, वो बुढ़ा मेरा बाप था, तुम उसकी बहू हो, और उसने जो ये कहा कि अपनी चौखट बदल लेना, इसका मतलब यह है कि उसने तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है मुझे। उसने इशारा कर दिया है कि घर की चौखट ठीक नहीं है,
آپ کی بیوی تو ایسی ہونی چاہیے چاہے اسے کھانا ملے یا نہ ملے ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہیں, اس نے جس حال میں مجھے رکھا ہے ٹھیک ہے, لیکن تم نے یہ جملے نہ بول کر یہ کہہ دیا بہت برا حال ہے, صبح کھا لو تو شام کو بھوکی رہتی ہوں, شام کو مل جائے تو صبح بھوکی اٹھتی ہوں. یہ جملے تم نے کہا, تم نے اپنے رب کی ناشکری کی, اللہ کی نافرمانی کی ہے, ناشکری کی ہے, اور میرے باپ نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے. اب تم ایک پل بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو, میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں. اتنی سی بات پر طلاق, تم تو اپنے شوہروں سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتی ہو. جا, پورے مہینے کی تنخواہ مل گئی, فیئر اینڈ لولی کب کی ختم ہو گئی ابھی تک نہیں لا رہے, پاؤنڈز کریم کب کی ختم ہو گئی ابھی تک نہیں لا رہے, جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں پریشانی تو ہوں, آرام ملا کب؟ یا اللہ کتنے خطرناک جملے ہیں. ان جملوں کو زبان سے کہنے سے پہلے تیری زبان کٹ کے زمین پر گر کیوں نہیں گئی؟ یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ تو اس زمین کے اندر سما کیوں نہیں گئی؟ کیسے یہ جملے تیرے منہ سے نکل جاتے ہیں؟ دوبارہ انہوں نے جب دوسرا نکاح کیا اور شادی کی, پھر ایک عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ گئے, اسماعیل شکار کے لیے گئے ہوئے تھے, دروازہ کھڑکھڑایا, دوسری بیوی نکل کے آئی. آپ کون؟ کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. اسماعیل کہاں ہے؟ وہ شکار کرنے گئے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں خوش ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اسماعیل آ جائیں تو کہہ دینا ایک بزرگ آیا تھا, اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا. ٹھیک ہے, گھر کی چوکھٹ. وہ بھی تعجب کرنے لگی, گھر کی چوکھٹ ٹھیک ہے؟ ارے ہم نے کب کہا غلط ہے؟ تم ہوتے کون مشورہ دینے والے؟ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہی ہے. جب بیوی کو پوری بات بتائی بیوی نے اسماعیل کو, تب کہا کہ وہ چوکھٹ تم ہو, اور ابراہیم علیہ السلام میرے باپ نے کہا اس کو برقرار رکھنا کیونکہ تم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. شکر گزار عورت کو. تو پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ کہ ماں باپ کی بات ماننا, گھر بار سے نکالنے کو کہیں تو نکل جاؤ, لیکن ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرنا. کتنے لوگ ہم سے ملتے, مولانا میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی, مولانا میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی. کچھ ایسی تقریر کرنا کہ اولاد کو کچھ اثر ہو. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آتا ہے, حضرت عمر فاروق کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین میرا بیٹا دن پہ دن نالائق ہوتا جا رہا ہے, دن پہ دن میرا بیٹا نافرمان ہوتا جا رہا ہے, اس کو آپ بلائیے اور اس کو سمجھائیے. سنو, ابراہیم عمر حضرت عمر نے کہا اچھا بلاؤ بیٹے کو. بیٹے کو بلایا گیا. حضرت عمر نے کہا یہ تمہارے باپ ہیں؟ ہاں. خوب ڈانٹا. شرم نہیں آتی؟ اس عمر میں اپنے باپ کو ستاتے ہو, نافرمانی کرتے ہو, اپنے باپ کا دل نہیں رکھتے ہو, اپنے باپ کا کام نہیں کرتے ہو. پورا ڈانٹ چکے اور جب تھک گئے ڈانٹ ڈانٹ کر حضرت عمر, تب بیٹا بولا امیر المومنین اگر سمجھا چکے ہوں تو میں کچھ بولوں؟ کہاں بولو کیا ہے, اب میری بھی کچھ سنیں گے؟ کہ ہاں بالکل تمہاری بھی سنیں گے. کہا یہ بتائیے کہ سارے حق بیٹے کا ہی ہے کہ باپ کے لیے یہ کرے؟ باپ کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا بتائیے کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا 3 ذمہ داریاں باپ کے اوپر سب سے پہلے عائد ہوتی ہیں. پہلی ذمہ داری یہ کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے. دوسری ذمہ داری باپ کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ جب وہ 7 دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کیا جائے. تیسری ذمہ داری باپ کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ جب اس کا بیٹا بالغ ہو جائے تو اس کی دیندار اور شریف گھرانے میں اس کا نکاح کر دیا جائے. یہ 3 ذمہ داری باپ کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. اب لڑکے نے کہا امیر المومنین ذرا میرے باپ سے پوچھو ان تینوں کاموں میں سے کیا کام کیا میرے ساتھ؟ اچھا پوچھو اس نے جب میں پیدا ہوا تو نام کیا رکھا؟ حضرت عمر نے کہا کیا نام ہے؟ اس نے عربی میں ایک جملہ بولا جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا کھٹمل. کیا نام ہے تمہارا؟ کا کھٹمل ہے. کہ یہ نام رکھا ہے میرے باپ نے. 7ویں دن کا ہوا, پوچھو عقیقہ کیا؟ نہیں کیا. اور جب بالغ ہوا تو میری شادی بھی کر دی, پوچھو دیندار لڑکی سے کی؟ کہا کیسی لڑکی سے کی؟ کہا ڈائن سے کر دی. وہ ہمیں اس کی خدمت ہی نہیں کرنے دیتی ہے, وہ کہتی ہے ہٹ نہیں تیرا باپ نے چل, وہ ہمیں سمجھنے ہی نہیں دیتی. جب میرے باپ نے ہی میرے حقوق ادا نہیں کیے تو مجھ سے کیا امید رکھی جا رہی ہے؟ اب حضرت عمر نے باپ کو ڈانٹا.
دونوں طرف ہیں اسلام کے معاملات، لیکن ماں باپ کو ایک درجہ حاصل ہے۔ کچھ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جب مامون رشید کا خطاب آیا، خلیفہ جب مامون رشید کا خطاب آیا تو یحییٰ برمکی اور اس کا بیٹا فضل برمکی اور اس کا بیٹا یحییٰ برمکی، یہ دونوں کی دونوں مامون رشید کے خطاب میں آ گئے اور جیل میں ڈال دیے گئے۔ فضل برمکی اور یحییٰ برمکی، باپ بیٹے دونوں جیل میں ڈال دیے گئے۔ باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، سردی کی رات ہے، فجر کی نماز میں باپ کو وضو بنا کے نماز پڑھنا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے کہ جیل میں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ تو بیٹے نے تانبے کے لوٹے میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پانی بھر لیا اور اپنے باپ کو سلا دیا کہ ابو آپ سو جائیے۔ اس جیل کے اندر یحییٰ برمکی سو رہے ہیں اور ان کا بیٹا فضل برمکی تانبے کے لوٹے میں پانی لے کر اپنے پیٹ میں لگا لیتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اپنے پیٹ پر وہ پانی کے لوٹا لگا لیتا ہے، تانبے کا لوٹا، اور فجر کی اذان تک لگاتا ہے کہ پیٹ کی گرمی سے اس ٹھنڈے پانی میں کچھ گرمی آ جائے، اس تانبے کے لوٹے میں کچھ حرارت آ جائے، اور صبح جب فجر کی نماز میں میرے باپ وضو بنائے تو میں تھوڑا گرم پانی اپنے باپ کو دے سکوں۔ اپنے باپ کے گرم پانی کے لیے رات بھر تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیتا تھا اور فجر کی نماز میں اپنے باپ کو قدرے گرم پانی دے دیا کرتا تھا۔ ایسے ایسے فرما بردار اولاد بھی نکلی ہے۔ ہم کن میں ہیں اپنے آپ کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں اور گریبانوں کے بٹن کھول کے دیکھیں۔ ہم سوچ تو سکتے ہیں نا ہم کس میں ہیں، نافرمانی کرنے والوں میں یا اس میں۔